علم القرآن هو فتى السن خلته في دمه ولحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کی مبارک تقریب جناب حکیم نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے جناب زاہد اقبال حکیم زاہد اقبال صاحب کے صاحبزادے اور حکیم جاوید نیاز صاحب کے بھتیجے حافظ حسنین کے ختم قرآن کے سلسلے میں مسلمان کی تعلیم کی ابتدا ہی قرآن مجید سے ہوتی ہے. جب ہمارا بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو ہم اس کو لفظ اللہ سکھاتے. اللہ پیدا ہوتے ہی وہ اذان سنتا ہے، بولنے کے قابل ہوتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، پڑھنے کے قابل ہوتا ہے تو الف با تا قرآن کے حروف سیکھتا ہے. اس کے بعد ساری تعلیمات ہیں. یہ دروازہ ہے. جب اس دروازے کو کھول کر جاتا ہے تو ہر فیلڈ میں اور کسی فیلڈ میں جائے خیر اس کے قدم چومتی ہے. اور یہ ہمیں قرون اولا سے ملتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو قرآن مجید کی تعلیم دی تھی، جس کے بعد وہ گورنر بھی بنے، بادشاہ بھی بنے، سالار بھی بنے، سیاستدان بھی بنے، وہ انجینئر بھی بنے. بڑے بڑے جتنے بھی منصب ہیں اس وقت دنیا میں، ان صحابہ کرام نے صفہ کی مسجد میں قرآن کی تعلیم کے بعد حاصل کر لی. ان میں اتنی استعداد اور صلاحیت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے کسی بھی ملک میں گئے چند دنوں میں وہاں کی زبانیں بھی سیکھ لی اور ان کی ثقافت پر ایسے اثر انداز ہوئے کہ عربی بولنے کا جو خطہ ہے وہ صرف حجاز مقدس ہے، باہر کہیں عربی نہیں. شام میں عربی نہیں بولی جاتی تھی، مصر میں عربی زبان نہیں تھی، اندلس میں عربی نہیں تھی، مراکش میں عربی نہیں تھی، سوڈان میں عربی نہیں تھی. یہ عربی صرف عربستان میں تھی. لیکن یہ حضرات ایسی انداز میں انہوں نے اختیار کیا اور ایسی سیاست کی اور ایسی جا کر وہاں پر لوگوں پر اثر انداز ہوئے کہ مصر بھی عرب کا ملک بن گیا، لیبیا بھی بن گیا، شام بھی بن گیا، مراکش بھی بن گیا، اندلس بھی بن گیا، سوڈان بھی بن گیا. یہاں تک کہ کینیا میں اگر چلے جائیں آپ، میں کینیا میں جب گیا تو میں حیران ہو گیا کہ لوگ افریقی کے ساتھ عربی ایسے بلا تکلف بول رہے تھے جیسے ان کی مادری زبان. اس کی ابتدا قرآن مجید سے ہوئی. چلیے اقرا بسم ربک الذی خلق سے جو ابتدا ہو رہی ہے، قرآن سے ابتدا ہو رہی ہے. ہماری اصل جو تعلیم شروع تھی وہ قرآن مجید سے، اس کے بعد ساری تعلیمیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ بچے جب قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، پھر یہ ہر فیلڈ میں جاتے ہیں اور ہر فیلڈ میں ممتاز رہتے ہیں. عجیب بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید حدیث شریف میں آتا ہے. امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب امام بخاری کی التاریخ الکبیر کے نام سے اس میں حدیث نقل کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، من تعلم القرآن وفی فتى السن، جب کہ وہ بچہ ہو، جوان ہو، ابھی جوان ہو رہا ہو اور وہ قرآن مجید کے علم حاصل کر لے، قرآن یاد کر لے، خلط اللہ فی دمہ ولحمہ، اللہ اس کے خون اور گوشت میں اس کو شامل کر دیتے ہیں. کیونکہ بچپن کی جو خوراک ہوتی ہے وہ خون اور گوشت کا حصہ بن جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں کا جو دودھ ہے وہ بچپن کا دودھ 55 تک چلتا ہے. جس نے باقی ماں کا دودھ پیا ہوتا ہے
تو اس کی قوت اس کو آخر تک محسوس ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ جب بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ اس بچے نے کیا ہے، یہ قرآن مجید اس کے جسم کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ تو جب اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کے قلب میں بھی نور ہے، آنکھوں میں نور ہے۔ جب خون میں نور ہوتا ہے تو ہر شے میں نور ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بڑی عجیب بات کی اللہ والوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے ساتھ سارے نورانی چیزوں کا ذکر رکھا ہے کہ میں نور نازل کرتا ہوں تو دل میں نازل کرتا ہوں، اور کلمہ ہے تو وہ دل میں ہے، نیکی کرتا ہے تو دل پہ اثر ہوتا ہے۔ کہتے اس لیے کہ دل میں ہوتا ہے خون، اور خون ایک واحد ایسی چیز ہے جو پورے جسم میں جاتا ہے۔ باقی اعضاء اپنی جگہ ہے، ہاتھ اپنی جگہ ہے، لیکن خون جاتا ہے۔ تو خون میں جب نور شامل ہو جاتا ہے، اس نور کا اثر زبان پر بھی ہے، آنکھ پر بھی ہے، چہرے پر بھی ہے، بالوں میں بھی ہے، ہاتھ پاؤں میں بھی ہے، پورے جسم میں اس نور کا اثر ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بچے جب کسی فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ فیلڈ مشکل نہیں ہوتا۔ یا ایک جج صاحب تھے غالباً حافظ قاسم صاحب، ایک بار انہوں نے خود ایک جگہ پر ختم قرآن تھا، ایک وکیل صاحب کے بیٹے کا، تو میرا بھی بیان تھا، انہوں نے خود بتایا میں حافظ قرآن ہوں اور میں ہر سال مصلی بھی سناتا ہوں۔ وہ سیشن جج تھے، یہاں انتقال ہو گیا غالباً خلیل الرحمان۔ تو خیر ہوا کیا کہ وہ انہوں نے پھر بتایا کہ میں گاؤں میں میٹرک کی، اس کے بعد کیونکہ مالدار ذمہ دار کے بیٹے تھے تو لاہور میں ایف سی کالج میں ان کا داخلہ ہو گیا۔ وہاں انگلش ماحول تھا، پڑھانے والی بھی ایک انگریز خاتون تھی جو انگلش پڑھاتی تھی۔ اب لازم بات ہے گاؤں دیہات میں جو انگریزی سیکھتے ہیں ان کی بولنے کا انداز بھی اور ہوتا ہے، اور انگریزی بھی تھوڑی کمزور ہوتی ہے۔ تو کہا کہ میرا جب پہلا مہینے بعد ٹیسٹ ہوا تو اس ٹیسٹ میں میں فیل ہو گیا، اورل ٹیسٹ میں بھی فیل ہو گیا اور ریٹن میں بھی فیل، دونوں میں فیل ہو گیا۔ تو اس نے میری بڑی بےعزتی کی، انہوں نے کہا حافظ صاحب، تو میں نے حافظ لکھا تھا، جاؤ کسی مسجد میں چلا جاؤ، یہ وہ اس قسم کی باتیں کی کہ مجھے بڑی غیرت محسوس ہوئی۔ تو میں واپس آیا، میں نے کہا یار تو نے 30 سپارے یاد کر لیے، یہ چھوٹی سی انگلش کی کتاب ہے، میں نے جو رٹا لگایا تو پوری کتاب ہی حفظ کر لی۔ اور جب امتحان ہوا اگلے مہینے تو اب اس نے سب کا پرچہ اناؤنس کر دے، میرا پرچہ ہاتھ میں، تو لڑکوں نے پہلی ڈیسک بجانا شروع کر دے، آج حافظ جی کی پھر جو ہے نا وہ بےعزتی ہوگی۔ تو اس نے کہا مجھے کھڑا کر لیا کہ بھائی یہ مہینہ پہلے تمہاری انگلش اتنی کمزور تھی اور مہینے بعد تو نے تو پوری کتاب لکھ ڈالی، اور تو نے کیا کیا؟ پھر میں نے بتایا کہ جی میں تو قرآن مجید کا حافظ ہوں، میں تو سمندر پیا ہوا، تو یہ پیالہ پینے میرے لیے کیا مشکل تھا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے بنیاد رکھی۔ اس زمانے میں کسی کو گورنر بنایا جاتا، پوچھا جاتا قرآن کتنا یاد ہے اس کو۔ شادی کا معیار قرآن تھا، اس کو قرآن کتنا یاد ہے۔ سردار بنانا ہے قبیلے کا، قرآن کتنا یاد ہے۔ امام بنانا ہے، قرآن کتنا یاد ہے۔ یہاں تک کہ غزوہ احد میں قبر میں جب تدفین ہوئی تو فرمایا جس کو زیادہ قرآن یاد ہے اس کو قبلے کی جانب پہلے رکھو، کیونکہ لوگ زیادہ شہید ہوئے تھے، قبریں کم تھیں، اور فرمایا کہ جو کم قرآن والا ہے وہ اس کے پیچھے رکھو، قبلے کی جانب پہلا نمبر اس کو دو جس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، کوئی اگر چند صورتیں یاد ہے تو قرآن کا الحمدللہ بھی حصہ ہے، جس کا سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، فرمایا وہ اس گھر کی طرح ہے جو خراب ہے، جو گھر کھنڈر ہے، اس کھنڈر گھر کی طرح وہ سینہ ہے جس میں قرآن مجید نہیں۔ اور آپ نے فرمایا شراف امتی، میری امت کے معزز لوگ کون ہیں؟ حملۃ القرآن، فرمایا یہ حافظین قرآن، یہ حافظ قرآن میری امت کے معزز لوگ ہیں۔ دوسرے کون لوگ ہیں؟ اصحاب اللیل، رات تہجد میں اٹھ کر مولا کو یاد کرتے ہیں، فرمایا یہ میری امت کے سب سے معزز لوگ ہیں۔ آج تھوڑا سا ماحول بدل گیا اور ہم نے وہ چیز جو عزت کی چیز تھی اس کو پیچھے ڈال دیا، اور یہ ہماری ناکامی کی وجہ بھی یہی ہے اصل میں، اور کوئی بات نہیں۔ ہمارے پاس نہ وسائل کی کمی ہے، نہ طاقت کی کمی ہے، نہ علم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا کمی ہے ہمارے پاس؟ کوئی کمی نہیں۔ کمی ہے تو کس لیے کمی ہے کہ ہم نے ترتیب الٹ دی ہے۔ وہ تعلیم جو ثانوی درجے تھی وہ اول رکھ دی، جو اول کی تھی وہ ثانوی رکھ دی، بھائی اتنی بات ہے۔ تعلیم سے نہیں روکتا کہ آپ انگریزی نہ پڑھیں، کون روکتا ہے؟ کتنے بچے ان کے بھائی
ابو بکر جو ڈاکٹر، یہ بچہ اور بھی کتنے ہمارے ہیں حافظ ہیں، وہ انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، اچھی اچھی پوسٹوں پر لگ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، لیکن ترتیب الٹ دی. ہمیں اول اہمیت قرآن کو دینی ہے. ہم سب سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پہلے قرآن پڑھائیں، بچہ یا بچی قرآن حافظ بنائیں. آپ دیکھیں، آپ جو چاہتے ہیں میرا بچہ اچھا ڈاکٹر بنے، اچھا انجینئر، ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں بھئی اچھا بننے کے لیے تم ٹیوشن پر جو زور لگاتے ہو، ایک دفعہ ہمارے حوالے کر دو، یا آپ جو قرآن بن جائے گا، پھر بغیر ٹیوشن کے انشاءاللہ دوسروں سے آگے نکل جائے گا، کیونکہ اس کا سینہ وسیع ہو جاتا ہے. جب اتنی بڑی کتاب جو معجزہ ہے جس کو قرآن مجید کے بارے میں فرمایا پہاڑ پر نازل ہو کر ریزہ ہو جائے، اور ایک بچہ اپنے سینے میں سہارتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اس کے لیے دنیا کی تعلیم، یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اس کو یاد ہو گیا ہے. تو دنیا کا کلام تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے. انسانوں کے کلام میں کوئی اعجاز تھوڑی ہے. انسانوں کو جتنا بھی اچھا کلام ہو، بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ شیکسپیئر بڑا مشہور ہے ناول نگاری میں، انگلش ناول نگاری میں بہت اونچا سمجھا جاتا ہے. بی اے کے اندر اس کا رسالہ جو ہے وہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اس کے مضامین. اس کے بارے میں میں نے ایک جگہ تبصرہ پڑھا کہ اس نے پورے اس میں 200 لفظ صرف استعمال کی انگلش کے، جس کو اس کو ہیر پھیر کر ایسی فساد بلاغت بنا دی کہ لوگ شیکسپیئر کر رہے ہیں. انہیں کہا ورڈ کے اعتبار سے گن لو تو صرف 200 الفاظ ہیں. انسان کوئی معجزہ تھوڑی بنا سکتا ہے. معجزہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بناتی ہے. جب معجزہ ہمارے سینے میں محفوظ ہو جائے گا، دنیا کی کون سی چیز ہے جو آپ کے سینے میں محفوظ نہیں ہوگی؟ کون سے ایسے سکل ہیں، کون سی ایسی سمجھ کی باتیں ہیں جو آپ کو نہیں آئیں گی؟ آپ تو انشاءاللہ اچڑتی نگاہ سے، ہمارے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اچڑتی نگاہ سے دیکھے گا تو وہ کچھ سمجھ جائے گا جو لوگ غور کرنے سے بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ دل میں روشنی ہے، قرآن مجید کی روشنی. اس لیے حضرات صحابہ کرام بڑے بڑے سردار تھے، پورا قرآن نہیں تو بڑی بڑی کچھ نہ کچھ صورتیں یاد کر لیتے تھے تاکہ سینے میں نور رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی، سمجھا بھی اور اس کے حفظ بھی کیا. اور جب مکمل کی تو اونٹ ذبح کیے، خوشی میں اونٹ ذبح کیے. جو آج دعوت ہو رہی ہے یہ سنت عمری، ان کے والدین کرے سنت عمری، یہ خوشی کا موقع ہے. یہ قرآن خود کہتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. قرآن مجید اللہ کا فضل رحمت ہے، اس پر خوشی مناؤ، اس لیے کہ یہ دولت ہے جو ہمیشہ کام آنے والی. مجھے اکثر یاد آتا ہے ہمارے یہاں ایک افسر تھے، ان کا انتقال ہونے لگا. ایک بچہ ہمارے بھی حفظ کیا تھا، جب انتقال ہونے لگا مجھے بلایا. ان کے اور بھی بچے مختلف فیلڈوں میں تھے، دنیاوی فیلڈوں میں اچھے تھے. تو وفات سے پہلے ان نے مجھے خود کہا مولانا اب میں اگر دیکھتا ہوں کہ مجھے اب آگے جانے والا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر کہتے تھے بھی یہ مہمان ہے، تو مجھے سوائے اس بچے کے جو حافظ قرآن ہے کوئی سہارا نظر نہیں آتا کہ میں اللہ کو کیا پیش کروں گا. میرے اپنے اعمال بھی ایسے ہیں اور باقی اولاد کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن اس کا میں سوچتا ہوں اللہ میاں میں ایک حافظ چھوڑ کر آئے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حافظ کے والدین کے سر پر ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ امتیں رش کریں گی اور کہیں گی یہ شاید پیغمبر ہیں، چاند سورج کے سامنے مان پڑ جائیں گے. یہ وجہ اورنگزیب عالمگیر جو بادشاہ تھا اس نے بادشاہت کے بعد قرآن حفظ کیا ہے، کیونکہ اس کے بیٹے نے جب حفظ کیا، اس کے بیٹے نے، تو وہ اپنے والد کو مبارکباد دینے گیا، اور اس کو جا کر کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے پوتے نے حفظ کر لیا. انہوں نے کہا تاج تو تیرے سر پہ رکھے جائیں گے، میرے نہیں. بس یہ بات ایسی دل کو لگی کہ قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا اور اتنی بڑی سلطنت کے ساتھ حافظ قرآن بن گئے. تو میرے دوستو میں یہ والدین کو اور ان کے استاد کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت مجمع آیا ہوا ہے. ہمارے میاں عبدالغفار صاحب، MNA صاحب، MPA صاحب، آپ سب معززین، خاص لوگ انہوں نے بلائے اور یہ اجتماع رکھا ہے. میں 2 باتوں کا آپ سب سے گزارش کروں گا. ایک تو یہ کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں. آپ بعد میں کچھ بھی کریں، ہم منع نہیں کرتے. آپ ان کو حافظ قرآن بنائیں، 5ویں جماعت کے بعد ہمارے حوالے کر دیں.
ہم انشاءاللہ جب آپ کو واپس کریں گے تو یہ 8ویں 9ویں کے استعداد کے ہوں گے. کوئی بچہ ایسے نہیں 6ٹھی میں داخل ہوا ہو، 8ویں میں داخلہ لیا، اس کی اتنی استعداد تھی 5ویں کے بعد کہ اس نے 8ویں میں بھی ٹاپ کیا اور 9ویں 10ویں میں بھی ٹاپ کیا. بے شمار مثالیں میں بتا سکتا ہوں. ایک تو یہ کام کریں بچیوں کو بھی بچوں کو بھی، اور دوسرا کام خود بھی قرآن مجید سے تعلق پیدا کریں. اگر نہیں اچھی طرح پڑھا ہے تو سیکھے، ہر چیز سیکھنے کی ہے، عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے امام بخاری نے کہا کہ بڑی بڑی عمروں میں صحابہ نے سیکھا ہے. بڑی عمر میں حضرت عمر نے 12 سال میں سورہ بقرہ، کیونکہ بڑی عمر میں 50 60 سال کی عمر میں. اور عجیب بات ہے کہ اگر ہم صفہ کا نقشہ دیکھیں نا تو پڑھانے والے بچے ہوتے تھے، پڑھنے والے بابے ہوتے تھے، کیونکہ جوانوں نے اس سلم سے حفظ کر لیا، یاد کر لیا. وہ بڑے بڑے جو صحابہ مسلمان ہوتے، سردار مسلمان، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 55 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، وہ ان بچوں سے ان سے قرآن مجید پڑھو. سب سے پہلے آپ یہی لگاتے، سب سے پہلے قرآن مجید پڑھو، بس یہاں سے شروع کرو. کیونکہ جب یہ روشنی تمہارے قلب میں آ جائے گی پورا جہاں تم پر روشن آ جائے گا، تم فیصلے بھی صحیح کرو گے. اس لیے کہ یمشی بھی فی الناس، اللہ فرماتے ہیں مومن نور کے سہارے زندہ رہتا ہے، اس کے سہارے فیصلہ کرتا ہے. کیونکہ نور کی مثال اس کالے جہاں میں روشنی کی ہے. اور جب آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ ہو کسی گڑھے میں نہیں گرے گا، اپنا راستہ صحیح طے کرے گا. اس لیے میرے دوستو، ہمارا نور ہمارے قلب میں ہوتا ہے. یہ جب ساتھ ہوتا ہے تو بے بصیرتی کے فیصلے نہیں ہوتے، خیر کے اور اچھے فیصلے ہوا کرتے ہیں. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. دعا کرو. اللهم لك الحمد كما صل على محمد كما انت وافل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. یا اللہ اس بچے کے قرآن مجید مکمل کرنے کو قبول فرما. یا اللہ آنا اللیل آنا النہار اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کے نسیان سے اور غفلت سے اس کو محفوظ فرما. اور یا اللہ جو بھی آگے جا کر جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اس میں بھی اس کو خوب کامیاب اور کامران فرما. یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور قرآن مجید کی خصوصاً تعلیم دلوانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما، آخرت کی نجات کا ذریعہ فرما، دنیا میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما. یا اللہ اس ادارے میں جہاں یہ عظیم الشان کام ہو رہا ہے، یا اللہ دینی مدارس میں اس ادارے میں اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ان کے استاد حافظ ذوالفقار صاحب جنہوں نے قاری صاحب نے ان کو حفظ کرایا ہے، یا ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما. اور یا اللہ یہ ہمارا اور ہمارے بڑوں کا صدقہ جاریہ ہے، اور ان تمام دوستوں کا صدقہ جاریہ ہے جو اس ادارے سے محبت کرتے ہیں. اس صدقہ جاریہ کو ہمیشہ یا اللہ باقی اور جاری اور ساری فرما. یا اللہ یہ پیارا ملک پاکستان جس میں یہ عظیم الشان ادارے ہیں اور یہ دینی خدمات کا تبلیغ کی یا اللہ فیلڈ سے ہو، تبلیغ کا شعبہ ہو یا اللہ، یا تدریس کا شعبہ ہو، قرآن مجید کا شعبہ ہو، مدارس ہو، خانقاہیں ہوں، بزرگوں کے آستانے ہوں، اس پیارے ملک میں یا اللہ اس ملک کی خوب حفاظت فرما. اس کے اندرونی بیرونی تمام خلفشار کو ختم فرما. یا اللہ ہزار دشمن چاہیں، بدخواہ چاہیں ملک کو تباہ کرنا، اگر آپ چاہیں یا اللہ اس ملک کو سدھارنا اور ترقی دینا کوئی روک نہیں سکتا. یا اللہ امر آپ کا چلتا ہے، آپ غالب ہیں و غالب علی امری. ہمارے ملک کو یا اللہ روحانی طور پر، اسلامی طور پر اور معاشی طور پر خوب ترقی عطا فرما. یا اللہ حکمرانوں کو اور ہمارے سیاست دوستوں کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ہر شر کے کاموں سے ان کی حفاظت فرما. دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ صبر کے پیمانے لبریز ہو گئے ہیں، متا نصر اللہ کی افسر صدائیں آنے لگی. یا اللہ ہماری مدد فرما، غیب سے مدد فرما، یہود ہنود نصارہ کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ہمیں ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اللہ اس بچے کو یا اللہ اپنے دادا کے لیے اور مرحومین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ان بڑوں کے صدقہ جاریہ فرما. والدین کے لیے، استادوں کے لیے، مدرسے کے معاملین کے لیے، مدرسے کے منتظمین کے لیے صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما.
پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ، اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما، میزبانوں کے میزبانی اور مہمانوں کا آنا یا اللہ اس قرآن مجید کی نسبت سے، آپ کی نسبت سے ہے، سب آنے کو قبول فرما، ہماری نجات کا ذریعہ فرما اللہ، ہم میں سے جس کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔